अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सदफ शम्स। ईद का आज तीसरा रोज़ है, खुशियां हैं, गहमा गहमी है और लोग अपने घरों को जा रहे हैं, कुछ दावतें कर रहे हैं, कुछ का काम ये है कि ईदी देना, कुछ का काम है ईदी जमा करना। बच्चे खेलों में मशगूल हैं। वैसे तो प्ले लैंड बंद है, बाकी चीज़ें बंद है, लेकिन बच्चे खुशी में मशगूल हैं और बड़े भी किसी से पीछे नहीं हैं, वो भी दावतों में मसरूफ़ हैं। तो आज वैसे भी ईद से पहले जो हालात थे, कोविड-19 के हालात थे, उससे पहले तैयारा का जो सान्हा पेश आया, उसके बाद जो है अवाम को एक खुशी मिली है जो ईद की खुशी कहलाएगी। और इस ईद में अवाम बेहद खुश है क्योंकि कहते हैं कि जेल के बाद जब आपको एक रास्ता मिलता है बाहर निकलने का, तो ऐसे ही कुछ अवाम का हाल है कि वो सलाखों के पीछे थी और उनको 3 दिन का ये वक्त मिला है जब वो अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। बिल्कुल हम भी ईद की खुशियां बांटने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की फैमिली, यानी कि हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के कोलीग्स। और आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी, उन्होंने रमज़ान कैसे गुजारे और किस किस ने कौन कौन से इबादत किए, किस तरह से बातचीत की, कहाँ कहाँ से शॉपिंग की और किन मुश्किल हालात में उन्होंने, क्योंकि मीडिया लाइव आपको मालूम है कि एक मुश्किल हालात में हम काम कर रहे होते हैं, हमारे पास वक्त कम होता है लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है, हमारी कुछ रूटीन इस तरह की होती है। तो आज हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुजात कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम शुजात, वेलकम। यहाँ पे आप मौजूद हैं हमारे साथ और हमारे सबसे अच्छे रिपोर्टर, बहुत ही पुराने रिपोर्टर हैं। और कैसा रहा आपका ईद, आपकी ईद कैसी रही और रमज़ान कैसा रहा, तो कैसे मसरूफियात रही? सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक। और बात की जाए रिपोर्टर की ईद की, तो हमारी जो ईद है वो सारा दिन जो है काम में गुजर जाती है। पहले दिन भी जो है ड्यूटी होती है, आज भी हम ड्यूटी पर हैं, और दूसरा दिन जो ईद छुट्टी का मिलता है वो सोने में गुजर जाता है। और ख़ास तौर पे जो रिपोर्टर की लाइफ होती है ना, वो बहुत हैक्टिक होती है। बिल्कुल समझ सकती हूँ। हाँ, तो बस ये है कि बस गुजर जाती है, हम इतना एंजॉय कर नहीं पाते हैं। अच्छा, पहले दिन जो ईद गुजरी, मतलब पहली ईद कैसी गुजरी? पहली ईद ऐसे माहौल में गुजरी कि वहाँ पे इंसान खुशियाँ मना ही नहीं सकता था, क्योंकि मॉडल कॉलोनी में जो तैयारा गिरा था, तो मेरी ड्यूटी वहाँ पर थी, तो मुझे वहाँ पर पैकेज वगैरह बनाना था। अब वहाँ पर जो मैंने सूरत-ए-हाल देखी थी, वो तैयारा कुछ घरों पे गिरा, लेकिन वो पूरा मोहल्ला सोग में डूबा हुआ था। जो मोहल्लेदार थे, जो वो भी जो है ना ईद नहीं मना रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा खौफनाक हादसा था। उनको इस ट्रॉमा से निकलने में कम से कम हफ्तों लगेंगे, क्योंकि चंद लम्हों की बात थी कि अगर चंद लम्हों का डिफरेंस होता तो कोई किसी और की भी जान जा सकती थी। तो ये बहुत मुश्किल वक्त था। और इसी तरह से पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कोविड-19 चल रहा है, तो जो खुशियाँ थी वो मान पड़ गई हैं, चाहे वो रमज़ान की हो या शॉपिंग की, आपने बात की शॉपिंग हो या फिर ईद हो। अब ना प्ले लैंड है, ना अम्यूज़मेंट पार्क है, ना कोई तफरीह मुकाम है। कराची वालों के बाइक ले दे के सीव्यू रह जाता है, वो भी पैक्ड है, वहाँ पर जगह जगह रास्ते बंद किए हुए हैं, तो कोई भी वहाँ नहीं जा पा रहा। ये कहा जाए कि ईद इस बार जो बहुत फीकी हो गई है। ईद तो ये मीठी है लेकिन बहुत फीकी हो गई है। अच्छा, फीकी ईद कैसे कह सकते हैं? अगर चलो मान लिया आपका कहना है कि सारी चीज़ें बंद हैं, खोल दिया जाता प्ले लैंड, बाकी चीज़ें खोल दी जाती, समंदर भी आपके लिए अगर खोल दिया जाता तो मसाइल बढ़ते। पता है जब पाकिस्तानी अवाम पहले ही SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही, तो ये बेहतर की तरफ नहीं जा रहे अगर इन्होंने SOPs पर इस तरह से पाबंदियाँ लगाई हैं? तो ऑफ कोर्स बेहतर तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर खोल भी दिया जाता तो यकीनी तौर पर केसेस बढ़ते। तो यही प्रिकॉशंस लिए गए कि तमाम चीज़ों को जो है रोका जाए, ताकि लोग उस तरफ ना जाएं, केसेस में तादाद में इजाफा ना हो। कहने का मकसद ये कि कोरोना की वजह से इस बार जो है तमाम तक पूरा साल ही हो गया, 6 महीने होने 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमने नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारी है। जिस तरह से अभी हमें पता है कि आने वाले 6 महीने या साल इसी तरह से गुजारने, तो एक बहुत मतलब एक मायूसी सी नज़र आती है। तो लोग फिर भी जो है कोशिश करते हैं कि अपनी छोटी छोटी खुशियों को लेकर एंजॉय करें, अपनी फैमिली को टाइम दें। ख़ास तौर पे कोरोना की वजह से एक बेनिफिट मिला लोगों को कि कराची की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, बहुत मसरूफ ज़िंदगी होती है, लेकिन अब कराची वाले अपनी फैमिली को टाइम देने लगे हैं। वरना हर कोई जो है सिर्फ मोबाइल फ़ोन या अपने दीगर मसरूफियात में बिजी रहता था, लेकिन अब जो है वो अपने घर वालों को भी टाइम दे रहे हैं, दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं, तो इसी तरह से गुजर रही है। अच्छा,
پوچھنا چاہوں گی آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک بہت پرانے رپورٹر ہیں، تو طیارہ حادثے پہ آپ جاتے ہیں، ڈفرینٹ جو حادثات ہو جاتے ہیں وہاں جانا آپ کو پڑتا ہے، اس کی کوریج کرنا ہے، بہت سارے حادثات ہیں. کیا فیملی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ان کو ایک خدشہ ہوتا ہوگا کہ میرا بیٹا یا آیا کہ میرا شوہر جا رہا ہے، اور کبھی انہوں نے روکا ٹوکا، منع کیا کہ نہ جاؤ وہاں پہ، خطرہ ہے، اپنی زندگی کا خیال کرو، تو آپ نے کوئی جواب دیا انہیں؟ ایسا کچھ ہوا؟ ہاں بالکل، شروع میں تو بہت ہوا، کیونکہ کراچی کے حالات جس طرح کے تھے، اور اب تو الحمدللہ امن ہے کراچی میں، تو بہت زیادہ پریشر آتا گھر سے کہ آپ نہ جائیں یا فیلڈ ہی سوئچ کر لیں. لیکن جب اس فیلڈ میں قدم رکھ دیا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ فیلڈ ہے ہی ایسی کہ 3 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی واقعات سے دور نہیں بھاگتے، چاہے وہ پولیس افسران ہوں، یعنی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، فائر بریگیڈ کا فائر فائٹرز، اور ایک میڈیا مین. تو ہمیں تو اسی طرف جانا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ اپنا آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے، اور اسی وجہ سے گھر والے بھی سمجھ گئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بھائی کچھ بھی کہہ لو، یہ نہیں سمجھنے والا. بالکل ایسا ہی. تو ہمارے 2 مہمان اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بھی میٹرو ون نیوز کی فیملی کا حصہ ہیں. اور سب سے پہلے میں بات کروں گی احمد اسحاق سے. احمد اسحاق، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیں. ناظرین آپ کو بتاؤں، احمد اسحاق اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور اعتکاف کے بعد آج ان کا 3را روز ہے. چاند رات کو اعتکاف انہوں نے ختم کیا، تو کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور پوری میٹرو ون نیوز کی ٹیم کی جانب سے تمام میٹرو ون نیوز کے ناظرین کو، سامعین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہوں گا. اس کے بعد اگر میں بات کروں اپنے اعتکاف کے حوالے سے، تو یقینی طور پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جیسے دیکھنے میں رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کورونا کا خدشہ رہا، تو عبادات میں بھی یقینی طور پر کمی واقع ہوئی. مساجد بند تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اعتکاف کرنے کی، تو بڑی جدوجہد کے بعد جو ہے مسجد میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. چاند رات کو جب اعتکاف میرا اختتام پذیر ہوا، تو میرا ارادہ تھا، پوری رات کا تھکا ہوا تھا، اور جو ہے ارادہ یہی تھا کہ جو عید نماز عیدین ادا کروں گا تو اس کے بعد پھر آرام کروں گا، پورا دن جو ہے سو کر گزاروں گا. لیکن یہ مشکل ہوتا ہے. ہاں، تو پھر آفس سے فون آیا اسی وقت میرے پاس، تقریباً 6:30 بجے کے قریب کے جو ہے احمد اسحاق ڈیوٹی میں واپس آ جاؤ. ہاں، 6:30 بجے آپ کی ڈیوٹی ہے، تو 6:30 بجے جو ہے نماز عیدین کی میری ڈیوٹی لگی تھی. اس کے بعد پھر ڈیفینس جانا ہوا، وہاں پر تھکن سے چور تھا، لیکن ہم میڈیا ورکرز ہیں، اور جو ہے ہم نے اپنے اوپر یہ لازم و ملزوم کر لیا ہے کہ جو ہے عوام میں آگاہی کو. اچھا، ایک بات پوچھنا چاہوں گی، مطلب ہم کسی سے بھی ملاقات کریں، چاہے وہ اینکرز ہو یا رپورٹرز یا پھر میٹرو ون نیوز یا کسی بھی چینل کے کوئی بھی مطلب افرادوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی تم میڈیا میں ہو، کہاں پر ہو؟ میٹرو ون. اچھا، تمہارے تو بڑے مزے ہیں. مطلب ہمارے کیا مزے ہیں؟ کیا مزے ہیں ہمارے؟ یہ ناظرین کو ہمارے بتائیے کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں، ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کے تو مزے ہیں بھائی، آپ تو نیوز میں ہو، تو بھائی ہم کیا کرتے ہیں ایسا؟ ہماری زندگی تو سب سے مشکل ہے، ہمیں نہ دن کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں نہ رات کا پتہ ہوتا ہے. کیوں؟ بالکل، یہ جو ہے ایک تعصب پیدا ہو چکا ہے، اور یہ ایک روایت بن چکی ہے میڈیا مین کے لیے، جو لوگ بالخصوص جرنلزم سے وابستہ ہے. تو جو عام اشخاص ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ بالکل ان کو جو ہے بالکل منفرد سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے میڈیا مین ہے، آئے روز ان کا انٹرویو کرنا، ٹی وی پر آنا، ادھر جانا ہے، بڑے لوگوں سے ملنا. تو ہم اگر خود اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو یقینی طور پر بڑی لائف ہماری جو ہے ڈسٹرب رہتی ہے اس حوالے سے. ہیکٹک لائف گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کب کہاں پر کچھ ہو جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، کوئی بلڈنگ گر جائے یا کوئی دھماکہ ہو جائے. تو مینٹلی طور پہ ہمیں اپنے آپ کو بھی تیار کر کے رکھنا پڑتا ہے اس حوالے سے. اور رہی بات عید کے حوالے سے، تو یقینی طور پر آج عید کا 3را روز ہے. پہلی عید جو ہے وہ تھکن میں گزری، دوسری عید جو ہے میرا آرام تھا، تو میں نے گھر پہ آرام کر کے گزاری. آج 3را روز ہے، تو آج موقع ملا ہے میٹرو ون نیوز کے منچ پہ آنے کا، تو آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بالکل آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین، آج ہماری 3ری مہمان وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آتے ہیں ان کی طرف. انوشا جعفری، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے حالات ہیں؟ بالکل ٹھیک حالات ہیں، لیکن پینڈیمک سچویشن چل رہی ہے کرونا وائرس کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، حادثہ طیارہ، جس میں جو ہے 97 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. تو اس طریقے سے جو ہر سال مزہ آتا ہے عید کا، ویسا تو نہیں رہا اس سال. تھوڑا چینج رہا، سادگی سے منائی لوگوں نے عید، لیکن ہم رپورٹرز کو پھر بھی گھر والوں کے ساتھ عید نہیں منانی پڑتی، آفس جانا پڑتا ہے اور فیلڈ میں جانا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے عید گزری، بس اسی طریقے سے دن گزرے.
لیکن جو لوگ کورونا سے ڈیتھ ہو گئی جن کی اور جو طیارہ حادثے میں جاں بحق ہوئے تو ان کی فیملیز کافی سوگ کا سماعت دیکھنے میں آیا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سادگی سے عید منائی گئی ہے اس سال۔ اچھا نوشا، میں نے دیکھا تھا آپ کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں گئی تھی اور کسی ڈاکٹر جو ہے ان کی والدہ بہت چیخ کر رو رہی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ایسے حادثات کیوں ہو جاتے ہیں، آپ نے اس کی کوریج کی تھی، تو اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ ظاہر ہے میں صرف اور صرف دیکھ رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اب رو پڑوں گی، تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ دیکھیں جرنلسٹ ہوں تو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، جس طریقے سے باہر جانا ہے ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں جن کو کوریج کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر میں پچھلے سال کی بات کروں تو ایک افسوسناک واقعہ چائنا کونسولیٹ کا پیش آیا تھا جہاں بلاسٹ ہوا تھا دہشت گردوں کی جانب سے، تو جب میں نے وہ کوریج کی تھی، جب میں دوسرے چینل سے وابستہ تھی تو میں نے وہ کوریج کے لیے میں گئی تھی، تو میرے جنا میں تھی میں اس وقت اور کافی الرٹ ہوا تھا، وہاں پر موجود تھی میں، تو جب وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا میرے ساتھ اپنی لائف میں کہ جب میں نے مائک پکڑا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ مطلب ایسا سچویشن پیش آ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ابھی جب میں آگے بڑھی ہوں اپنی فیلڈ میں، تو جب میں دوسرے چینل میٹرو سے میں نے جو میٹرو کی فیملی بنی ہوں، تو اس کے بعد جب یہ حادثہ پیش آیا طیارہ حادثے کا، اس کی کوریج کی تو بہت دکھ ہوا، کیونکہ بہت سے لواحقین ایسے ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں اب تک، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا بھی کچھ نہیں آتا پتہ کہ کہاں ہیں، ان کی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ تو ان فیملیز سے جب میں ملی تو واقعی میں آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، کس طریقے سے وہ اپنے پیاروں کو جو ہے یاد کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آنا تھا وہ آ گیا اور کافی جانیں بھی اس کے اندر چلی گئیں، تو افسوس ہے اس بات کا کافی، لیکن عید آئی ہے، اس کے بعد عید بھی کافی لوگوں نے ساتھ کی سے وہ منائی ہے۔ اچھا اب ایک بات بتائیں کہ ظاہر لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کو عید والے دن میٹھا بنانا ہوتا ہے، کبھی تو گھر والوں نے فرمائش کرنی ہوتی ہے کہ آج میٹھا بناؤ، تو تمہارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں مجھے آفس جانا ہے، تو گھر کی طرف سے کوئی پریشر آتا ہے کہ یہ کیا آفس گھر میں بھی میٹھا بنا کے ہمیں کھلاؤ؟ بھائی کی جانب سے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے شغل، یا پھر ماما کی جانب سے، پاپا کی جانب سے، یا بھابھیوں کی جانب سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل صدف، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر میری امی زیادہ تر جو ہیں وہ کافی پریشان رہتی ہے کہ باہر جاتی ہے، یہ کورونا وائرس چل رہا ہے اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے، تو فیملی کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ زیادہ تر تم آفس میں رہتی ہو، گھر میں کم ٹائم دیتی ہو، لیکن کیا کریں فیلڈ ایسی ہے، اور جب ایک رپورٹر کو آفس بلائے تو جانا پڑتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے تو جانا پڑتا ہے، obviously سی بات ہے۔ تو اس بار بھی عید ایسی گزری ہے، میٹرو ون نیوز کے ساتھ گزری ہے، تو آج تیسرا دن ہے عید کا، پہلے دن آف تھی، تو پہلے دن تھکاوٹ نہیں تھی تو پورا دن سو کے گزرا۔ مطلب آپ نے کام چوری کی اور آپ نے کام کرنے کے بجائے سونے پہ جو ہے زیادہ پریفر کیا کہ میں سو جاتی ہوں، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آج اگر میری چھٹی ہے تو کم از کم اتنا سا کام کروں کہ گھر والوں کو میٹھا کیوں نہ کھلا دوں؟ بالکل صدف، دیکھیں تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے فیلڈ میں جانے کے بعد، تو پھر گھر جا کے جب میں سوئی تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کب اٹھی اور کب سوئی۔ مطلب گھر والوں کی شکایت بجا ہے نا کہ آپ کام نہیں کرتی ہیں، آپ مطلب چھٹی ہو تو آپ سو جاتی ہیں؟ نہیں، ایکچولی بات یہ ہے میری امی بولتی ہیں کہ تم کام مت کرو، تم آرام کرو، میں کام کر لوں گی سارا۔ ارے لاڈلی ہوں نا تو امی منع کر دیتی ہیں کہ نہیں کرو۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ ایک ہی ہیں کیا؟ نہیں، میری ساتھ 4 بڑی بہنیں بھی ہیں، سب سے چھوٹی میں ہوں۔ تو آپ کے لاڈلی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹی ہوں نا گھر میں۔ اچھا مطلب سب سے چھوٹی، ویسے ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے لاڈلا، اور گھر کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ مظلوم۔ تو آتے ہیں دوبارہ ہم شجاعت کے پاس، اور شجاعت بتائیں آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں کیا؟ نہیں، میں مڈل میں ہوں، لیکن آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں کہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ جرنلسٹ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مزے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ میں بتاتا ہوں کہ مزے نہیں ہیں، بالکل نہیں چراغ تلے اندھیرا ہے، اور لوگوں کو دکھتا ہے کہ بہت زیادہ انجوائمنٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو اس فیلڈ کو جوائن کرنے سے پہلے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، آبزرویشن کرنی چاہیے کہ واقعی ہم کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی فیسٹیوٹی ہو، ہم ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ عید ہو، عید الاضحیٰ ہو، محرم، ربیع الاول، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھر والوں کا سب سے بڑا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں دیتے، بالکل، کیونکہ ہمارا آنے کا ڈیوٹی پہ ٹائم ہوتا ہے، جانے کا نہیں ہوتا ٹائم، تو کبھی 10 گھنٹے کبھی 12 گھنٹے، مطلب اگر الیکشن ہے تو 20 گھنٹے بھی کام کیا، بالکل ہم نے نائٹ ڈیوٹی بھی کی ہے ناظرین۔ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے جرنلسٹ بننا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا پتہ نہیں کیا کرزمہ ہے کہ جرنلسٹ بنتے ہیں، یا کچھ لوگ خاص طور پر جو خواتین لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اینکر میں بڑے مزے ہیں۔ تو آپ بتائیں ان لڑکیوں کو کہ کیا واقعی اینکر بننے میں مزے ہیں؟ بالکل نہیں،
एंकर बनने में कोई मजा नहीं है। यकीन करें जब आप न्यूज की सीट पर बैठते हैं आपको एक एक अल्फाज को देखना होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपके गले में अगर खराश है, आप बोल नहीं पा रहे, तब भी आपको अपने आप को बहुत संभाल के ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एंकर की लाइफ बहुत आसान होती है, बल्कि वो बहुत मुश्किल होती है। एक एक खबर को देखना, एक एक खबर की जांच पड़ताल, उसके अल्फाज की अदायगी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मतलब एक बार मैं कहूंगी कि जिन्हें ये मसला है शुजात, तो उन्हें चाहिए कि एक बार वो हॉट सीट पे बैठें और 3-4 सिर्फ खबरें, मुझे किसी ने कहा था, मेरी बहुत अच्छी मेरी टीचर, मैंने उनसे बताया एक बार कि टीचर कभी कभार ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि तुमने 3 लाइन पढ़ी और 3 लाइन में तुमने इस अल्फाज पे ऐसा कह दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम करना, उन्हें कहना हेडलाइन की कॉपी देके कि एक बार इसको पढ़ के दिखाओ। अगर वो पढ़ लेना तो उनको कहना शाबाश, और ना पढ़ सके तो उन्हें बताना कि ये बहुत मुश्किल है। सही बात है कि मतलब हर कोई अपने काम को बेहतर समझता है। हाँ। दूसरे का काम दिखने में आसान लगता है लेकिन होता नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। तो सीधी सी बात है, अब हम दूसरे कामों को समझते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी के काम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। हमारा काम बहुत, हमारी जो लाइफ, हमारा काम बहुत टफ होता है, लेकिन समझने की बातें लोग, हमारी बाज़ औक़ात हमें लोग बुरा भला भी कहते हैं। अच्छा, हमारी मजबूरी होती है, जैसे कि अगर तैयारा गिरा तो हमारी मजबूरी है, हमें कवरेज करनी है, ठीक है, हमें लोगों को आगाही देनी है। अब जो है ठीक है, हमें कानून नाफिज करने वाले इदारे। अच्छा शुजात, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम आएंगे और शुजात की बात से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ई ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मेरे हाथ पे है चाय का कप और इसमें लिखा हुआ है मेरी दादी मेरी जान। जी हाँ, बिल्कुल मेरी दादी मेरी जान है, लेकिन ये तपाल फैमिली मिक्सचर की जानिब से है और चाय इसकी बहुत मज़ेदार है। वैसे आपके घर भी ये चाय आती है क्या शुजात? मुझे ये नहीं मालूम चाय कौन सी आती है, लेकिन चाय अच्छी होनी चाहिए, पत्ती कोई भी हो, चाय अच्छी। आपको ये मालूम ही नहीं है? नहीं, चलें कोई बात नहीं, इन्हें नहीं मालूम तो हम पूछते हैं अहमद से। अहमद, आपके हाथ में चाय का कप है, वैसे लिखा क्या है देखेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे हाथ में भी एक चाय का कप है और अगर इसके पीछे बात करूँ मैं क्या प्रिंट है, तो इसके पीछे लिखा है कि बेस्ट सिस्टर एवर। अरे तो बेस्ट सिस्टर एवर तो है आपकी सिस्टर? मीन्स ये है कि मेरी 2 सिस्टर मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है, और अभी भी उन्हीं के मैसेजेस आ रहे हैं। कितने सिस्टर्स हैं आपकी? मेरी 2 सिस्टर्स हैं और दोनों मेरे से बड़ी हैं, और अभी मैं उन्हीं के मैसेजेस पढ़ रहा था कि जो है मेरा भाई तो हीरो लग रहा है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा शो में बैठे वापस आओगे तो शेर खुरमा खिलाऊंगी? नहीं, फिलहाल तो यही नहीं कहा, लेकिन उन्होंने तारीफ कर दी कि मेरा भाई शो में बैठा है और हीरो लग रहा है। तो आपने उन्हें बताया नहीं कि आप तपाल की चाय पी रहे हैं बैठ के? अभी ये वो देख रही होंगी कि मेरे हाथ में तपाल फैमिली मिक्सचर का कप है और हमारे घर पे भी यही चाय आती है। अरे वाह, चले आपको मालूम है। शुजात को तो ये पता ही नहीं क्योंकि घर में चाय कौन सी आती है, बस उन्हें ये पता है कि चाय अच्छी होनी चाहिए, पत्ती कोई भी हो। खरीदारी के हवाले से मेरा अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, खवातीन के मुकाबले में हो सकता है कहीं पे खवातीन मार खा जाए खरीदारी में, और लेकिन मैं जो हूँ उनसे बाजी ले जाऊँ। तो क्या आप सब्जियाँ भी लाने जाते हैं? अक्सर बेशतर मैंने जो है मीडिया से पहले जो है यानी कि स्टडी की है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेट्रो न्यूज़ में। अच्छा। तो उससे पहले जो घर के सारे काम मेरे हाथ में हुआ करते थे। देख लेना नाज़रीन, रिपोर्टर्स भी सब्जियां लेकर आते हैं। और अच्छा, मैं बताऊं अपने बारे में कि मैं जब घर पे कोई काम कर रही होती हूँ, कोई सफाई या कुकिंग, तो मेरा भाई मुझे पीछे से कहता है मेट्रो 1 न्यूज़ की एंकर कर रही है कुकिंग, तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ क्यों? तो कहता है कि लोग समझते होंगे ना कि तुम आती हो तख्त पे बैठ जाती हो। मैंने कहा वाकई लोग ऐसा ही समझते हैं और लोग ऐसा कहते भी हैं कि यार तुम लोगों की लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी लाइफ आप हमसे ना पूछें। खैर, बात कर रहे थे तपाल फैमिली मिक्सचर के हवाले से और मेरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, यानी कि मेट्रो 1 न्यूज़ की फैमिली। तो जानते हैं अनुषा से। अनुषा, चाय कैसी लगी और लिखा क्या है? वर्ल्ड बेस्ट डैड। ओह, क्या मतलब है इसका? वर्ल्ड बेस्ट पापा, मतलब मेरे पापा बेस्ट है। अच्छा, ये मतलब तो हमारे पापा बेस्ट नहीं है? आप क्या कहना? मेरे हाथ में जो है ना, उसके पीछे जो लिखा है मैं उसकी बात कर रही हूं। आप ये बताएं ना, कप में लिखा है। बिल्कुल। तो आपके पापा बेस्ट हैं? बिल्कुल। कैसे? आज जो मैं हूँ यहाँ, जहाँ जिस जगह पर हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। कैसे? बिल्कुल उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, उनके प्यार की वजह से। और उनकी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी मीडिया में आने की, या मेरी ख्वाहिश नहीं थी रिपोर्टर बनने की। अच्छा। उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या क्या किया? मैंने उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि 4 साल पहले मैंने वेब चैनल से स्टार्ट लिया। मैंने पहले सीखा, मैंने एंकरिंग की वहाँ पर। मैंने 1 साल एंकरिंग करने के बाद मैंने वहीं से रिपोर्टिंग नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था रिपोर्टिंग होती कैसे। फिर
مجھے اپرچونٹی ملی دوسرے چینل میں, پھر میں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا, کچھ سالوں وہاں کام کیا, کام کرنے کے کرتے رہے, اور جو باس سے ان کی ڈانٹ بھی کھائی, مار بھی کھائی, بہت مشکلیں اٹھائی. چلے خیر, چائے پیئے, انجوائے کریں. تپال کی چائے پی کے مجھے یہ بتائیں کہ چائے بنی کیسی ہے. چائے ویسے مجھے تو پسند نہیں ہے, کوئی بھی ہو چائے وہ, مطلب آپ نے ہماری چائے کی بےعزتی کر دی, آپ کو پسند نہیں, آپ ہمیں پہلے بتا دیا ہوتا آپ نے, تم آپ کو چائے نہیں دیتے. چلے کوئی بات نہیں, اب تو آ گئی نا, پینی پڑے گی. پی لے. اچھا, آپ سے بات کریں گے عمر, بہنوں کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے, تو عید میں ایسا ہوتا ہے بہنیں آتی ہیں تو عیدی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے, تو آپ جمع کرتے ہیں یا عیدی پھر دینا پڑتی ہے؟ اچھا, میری 2 سسٹرز ہیں, دونوں میرے سے بڑی ہیں, اور ایک جو ہے میریڈ ہے اور ایک سنگل ہے. تو بڑی بہن سے تو عیدی مانگنی پڑتی ہے, جو سب سے بڑی بہن ہے وہ دیتی نہیں ہے, وہ ذرا کنجوسی کرتی ہے تھوڑا سا عیدی دینے کے معاملے میں, اور میرے خیال سے ابھی تک اس نے عیدی دی بھی نہیں ہے مجھے. میری بڑی بہن ہے جو میریڈ ہے, اس نے دے دی ہے 500, کم عیدی دی ہے 500 دی ہے. تو ابھی تک جمع کتنے ہوئے؟ میرے پاس سے تقریباً 7,000 کے قریب جمع ہو گئی ہے میرے اپنے گھر سے. اچھا, اور پیسے دیے کتنے بھانجے کو, گلی محلے کے بچوں کو, اور سب کو عیدی ظاہر دی ہوگی؟ کم و بیش اگر کاؤنٹ کروں تو تقریباً 3,500-4 ہزار روپے عیدی میں بانٹ چکا ہوں, اپنے ہاتھ سے خرچ کر چکا ہوں. تو اچھا لگتا ہے, یہ عید کا تہوار ہے, سال میں ایک بار آتا ہے, اور دل کھول کے خرچ کرنے کا دن ہوتا ہے یہ, اور بندہ اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے میرا بھانجے 2 ہیں ان کو جو ہے 1,000 روپے عیدی دی تھی بڑی خوشی سے. میں ارے مطلب کہ 1,000 روپے کی عیدی میرے لیے بھی آپ کی طرف سے ہوگی؟ آپ کی عیدی بالکل ہم دیں گے, لیکن اس سے پہلے جب ہمارے ڈی این اور ہمارے کنٹرولر ہمیں عیدی کچھ دیں گے تو ہم وہ عیدی آپ کو ٹرانسفر کریں گے. اچھا, مطلب یہ ٹرانسفر کا سلسلہ چلے گا, لیکن کوئی بات نہیں ہے, شو کے بعد میں اسے عیدی لے کے رہوں گی, میں آپ کو بتا دوں ناظرین, ٹھیک ہے. اچھا انوشا, آپ کی جانب آؤں گی کہ عیدی کتنی جمع کی؟ عیدی جمع کرنے کی عمر گزر گئی میرے خیال سے. میری لاڈلی ہیں آپ؟ کیا بولوں, لیکن جتنا ٹائم میں نے گھر کو نہیں دیا تو ٹائم آفس کو دے دیا. جب آفس سے گھر جاؤ گی فری ہو جائے, گھر والے یہ کہتے ہوں گے جب تم نے گھر کا کام ہی نہیں کرنا کوئی تو نہیں کیوں دیں؟ ایکچولی ایسی بات نہیں ہے, جب گھر والے بولتے جب فرصت سے فری ہو جاؤ نا آفس کے کاموں سے, جب ہمیں ٹائم دے دو پھر عیدی مل جائے گی. اچھا, مطلب کہ نہیں ملے گی نا عیدی؟ مل جائے گی. آپ نے گھر کو کچھ نہیں دیا تو گھر والے آپ کو عیدی دیں کیوں؟ صدف آپ تو مجھ سے بڑی, آپ بھی تو مجھے عیدی دینا. پھر یہ کیا بات ہوئی بھائی, مجھے عیدی ملی نہیں تھی, سارے مجھ سے عیدی مانگ رہے ہیں. میں ہاں یہ تو دینی تو پڑے گی. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہم سے تو پوچھا کہ عید کیسی گزری, آپ کی عید کیسے گزری ہے بتائیں. میری عید میں کیا بتاؤں, رمضان بہت مشکل, اور دن رات ظاہر ڈیوٹی. اس کے بعد عید کے پہلے دن میری چھٹی تھی, تو میں کیونکہ کوکنگ کا شوق رکھتی ہوں شجاعت, تو میں صبح اٹھی اور میرے گھر والوں نے کہا کوئی بات نہیں, تم چاند رات کو آئی ہو کام کر کے, تو ایک کام کرو آرام کر لو. میں نے کہا ماما آرام تو کر لوں گی, ایک کام کرتی. میرے بھائی کے پیچھے سے آواز آئی, صدف آپی شیر قورمہ تو بنا کے ہی جاؤ گی, میٹرو 1 نیوز کی اینکر. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے نہیں, کم از کم یہ اتنا تو بنا سکتی ہے نا, ہم اس کے لیے اتنا کرتے ہیں, یہ نہیں کر سکتی کیا ہمارے لیے؟ جب دیکھو آفس میں ہوتی ہے, ہم نے کوئی بھیجنا ہے اسے. تو چھوٹا بھائی ہے وہ, ہمیشہ مجھے چڑھاتا ہے, تو کبھی میں جاؤں گی بھی, میں بیٹھی ہوں تو وہ یہی کہتا ہے کہ اور اینکر کام وام بھی کرتے ہیں کیا. تو بس شیر قورمہ بنایا اور سب کو کھلایا, سب کو پسند آیا. یہاں پر آپ نے بات کی کہ میرے کو کوکنگ کا شوق ہے, میری آپ سے پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں گھر پہ کوئی کام کاج زیادہ کرتی نہیں ہوں, تو پھر یہ کوکنگ کا شوق ہے اور پھر پکوان کیسے؟ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا, اور شاید آپ نے دیکھا بھی تھا, میں نے آپ کو تصویریں بھی دکھائی تھی کہ میں نے, اچھا مجھے کوکنگ کا شوق مطلب ہے, کرتی یوں نہیں ہوں کہ میرے گھر میں ضرورت نہیں ہے, لیکن جب میں فری ہوتی ہوں تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ اچھا ضرور بناتی ہوں. صدف تو پھر آپ اچھا بنا کے ہمارے لیے, ہم رپورٹرز کے لیے کب لے کر آ رہی ہیں پھر؟ آپ رپورٹرز جب کہیں. اچھا, اور آپ کی کتنی عیدی جمع ہوئی ویسے ٹوٹل؟ میری ایکچولی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میری کیونکہ ایک بڑے خاندان میں پیدا ہوئی ہوں میں, اور میرے 5 چاچو اور ماشاءاللہ 2 پھوپھیاں ہیں, 3 خالہ ہیں, 2 ماموں ہیں, تو اس طرح سے دیکھا جائے تو سبھی عیدی دیتے ہیں. اور جہاں تک رہی لاڈلی کی بات, تو میں بھی اپنے گھر کی لاڈلی ہوں. اور میرے گھر میں آپ سب سے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں سب سے؟ میں مڈ میں ہوں, لیکن خاندان میں ہماری بیٹیاں کم ہیں, اور بیٹیوں میں اپی کیونکہ میرڈ ہیں, باقی جتنی کزنیں ہیں سارے ہی میرڈ ہیں, صرف ایک بیچاری میں بچی ہوں. تو وہ اس لحاظ سے وہ لاڈلی کہلاتی ہوں میں, کہ ایک لاڈلی اور انوکھی بچی ہے ہمارے خاندان میں. تو ہمارے گھر میں ایک اہتمام ہوتا ہے, کیونکہ پہلے دن کیونکہ دادی جو ہے میری دادی اور دادا مطلب وفات سے پہلے ہمارے گھر کو ہوتے تھے, تو وہاں پہ ہماری فیملی جو ہے وہ 5 چاچو وغیرہ سب ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں عید کے پہلے دن, اور شام کے وقت یہ عیدی کے تبادلے کا جو ہے وہ وقت ہوا جاتا ہے, مغرب کے بعد ناشتے پہ بیٹھ کے. تو یہ ہوتا ہے کہ تم عیدی دیتے ہیں, تو میری عیدی
11,000 के करीब तो जमा हुई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप टाइम कैसे देती हैं? ऑफिस में रहती हैं ज़्यादातर, हमारे साथ ही अक्सर ऑफिस में दिख रही होती हैं, तो कैसे टाइम देती हैं घर वालों को? कुछ बोलते हैं घर वाले? 8 घंटे होती है अनुषा, आपको पता है? हाँ, और मेरे साथ होती हैं, मेरे साथ मॉर्निंग में होती है, मॉर्निंग शिफ्ट में। आप और मैं साथ हैं। आपकी भी तकरीबन 11,000 ईदी जमा हो चुकी है, तो मुख्तलिफ अशखास से जो है आपने ईदियाँ वसूल की। बिल्कुल की। तो पूछना ये था कि रिवायत है कि ईदी लेने के बाद सलाम किया जाता है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बड़ी अच्छी स्टोरी है नाज़रीन, आपसे शेयर करूं कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था एक वक्त तक कि ईदी के बाद सलाम करते हैं। तो मुझे अप्पी के ससुराल वाले आए और उन्होंने हाथ में ईदी थमाई। मैंने कहा थैंक यू। उनकी जानिब से जवाब आया बेटा सलाम करते हैं। मैंने कहा सलाम क्यों करूं? मतलब ये अजीब से सवाल मैंने किया। मैंने कहा सलाम क्यों करूं? कह लगे ईदी लेने के बाद सलाम करते हैं। मैंने कहा अच्छा अस्सलाम वालेकुम। बाद में मैंने अपनी अम्मी से पूछा अम्मी सलाम क्यों करते हैं? अम्मी ने बेवकूफ़ कह के सारी कहानी समझाई मुझे, बेटा सलाम क्यों करते हैं। खैर वो सारी बातें तो शायद आप बताएं, आपने कितनी ईदी दी? देखें हर उम्र का एक अपना मज़ा है। बेशक जब ईदी लेने का उम्र होती है तो उसका एक अपना मज़ा है। बिल्कुल। अब मैं ईदी लेता नहीं, ईदी देता हूँ। कितनी ईदी देती? तो अब ये तो अनकाउंटेबल है कि जितने जो मांगता रहता है मैं देता रहता हूँ। अच्छा, हमें नहीं दी, हम भी मांगेंगे। तो मैं भी यहाँ पर आपसे जो मुतालबा करता हूँ, हम भी मांग रहे हैं आपसे। दूंगा ना, बेफिक्र हो जाए, शो खत्म हो। अभी तक नहीं दी, अभी तक नहीं दी। सदफ याद रखे गवाएं हम। ईदी लेने का अपना मज़ा है और ईदी देने का अपना मज़ा है। बिल्कुल। जो बच्चे भांजे या भतीजे या छोटे भाई या बहनें जो जिद करती है ना ईदी के लिए, जो उनसे बार्गेनिंग होती है, वो जो एक मज़ा जो चाम है ना, बिल्कुल वो बहुत ज़बरदस्त होता है। समझ ले ईद का जो मज़ा दुबाला हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट एग्जैक्टली। तो मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पैसा तो पूरा साल दिया जाता है, लेकिन वो ईदी है ना जो अपने आप के अपने जो ना आपसे लड़ के झगड़ के मस्ती मजाक करके जो लेते हैं ना, उसका अपना मज़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईदी जब मैं छोटा था लिया करता था तो मैं भी इसी तरह से लेता था। तो मुझे लगता है कि अब बच्चे मुझसे लेते हैं तो मुझे मज़ा आता है देने में भी। अच्छा, आपकी बहनें हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मैरिड हैं। अच्छा, तो उनके बच्चे होंगे? बिल्कुल उनके बच्चे हैं और मेरे जो भतीजे हैं। हाँ। तो सभी जिद करते हैं कि भाई हमें इतनी ईदी चाहिए। फिर उनसे जो बार्गेनिंग होती है ना, कोई कम तो आता ही नहीं है ना। ये तो है। सब ये कहते हैं 10,000 5,000 कोई पता नहीं कितने मांग लेते हैं, लेकिन इंसान फिर जब उनसे जो बार्गेनिंग होती है वो जो एक मज़ा है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये तो है। और बच्चे जब तोतली आवाज़ में कहते हैं ना खालू ईदी दो, फुप्पा ईदी चाहिए, आंटी ईदी चाहिए, वो तोतली आवाज़ आपके कानों को इस तरह से महसूर करती है कि जिसका मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक अदद भांजा है। और अहमद आपका भांजा है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 भांजे हैं छोटे, एक कमोबेश 5 साल का है और एक 1 साल का है तकरीबन। अच्छा, उसकी शरारत करने का कोई ख़ास अंदाज जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? शरारत करने का ये अंदाज़ है कि मोबाइल का ख़ासा शौकीन है। अच्छा। और मेरा शिद्दत से इंतज़ार रहता है उसको कि जो है मैं घर पे पहुंचूं तो मेरा मोबाइल फट से ले लेता है और पहले जो है मेरे से कहता है कि मामू मोबाइल, और जो है उस पर फिर मैं कहता हूँ मम्मा से इजाज़त लिया आपने? तो कहता नहीं मैं लेकर आता हूँ। तो भागता भागता मम्मा के पास पहुँचता है, मम्मा से पूछता है कि एमर मामू आ गया, मोबाइल ले लूँ? तो मम्मा जो है ना मना कर देती है कि नहीं अभी नहीं। तो फिर वो मनाता है, फिर मेरे पास आता है, फिर मोबाइल लेके चले जाता है। अच्छा शुजात, एक चीज़ देखा है बच्चों में आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। ये कोई साइड इफेक्ट लगते हैं मुझे? आप क्या कहते हैं कि जो बच्चे जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, ये कोई क्या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं हम या पॉजिटिविटी है? क्योंकि बच्चों का इस्तेमाल करना आंखों की ख़राबी अलग, ऊपर से देखें नेगेटिविटी कह सकते हैं कि जब बच्चे छोटी उम्र में होते हैं ना, बिल्कुल, जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। हम जब छोटे थे तो हम हर किस्म का गेम खेलते थे। बिल्कुल। तो अब बच्चे जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, वो सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। तो उनका जो इम्यूनिटी है, उनके जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। और फिर जो नशोनुमा उनकी जो होती है ना, वो खेलने कूदने से अच्छी होती है, वो नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से माहिरीन भी यही कहते हैं कि बच्चों का मोबाइल इस्तेमाल करना सही नहीं है। और इस बारे में अनुषा इसलिए अच्छा बताएंगे आपको क्योंकि वो हेल्थ भी कवर करती हैं, तो ये इनकी बहुत जो है माहिरीन से बातचीत होती रहती है। जी अनुषा बिल्कुल, अब आप बताइएगा। देखिए सदफ, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरे भी भांजा है, मेरी भांजी है, छोटे हैं, जब वो 55 में थे ना तो उनकी अम्मी ने ना, मेरी बहन ने उनको पहले से मोबाइल की आदत डाल दी थी।
اور موبائل میں گیمز پتہ کیا کرتی ہیں، بچوں کو یوں عادت ڈال دیتی ہیں کہ بچہ جو ہے پریشان نہیں کرے گا اور ہم سکون سے اپنا کام کر سکیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کو بار بار جائیں کچھ کہیں، کیونکہ بچہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اچھا ایکچولی جو میرے بھانجے بھانجی ہیں نا وہ کھانا نہیں کھاتے بغیر موبائل کے، تو اب ان کو کھانا کھلانے کے لیے نا ان کی امی موبائل پکڑا دیتی ہیں گیم ڈاؤن لوڈ کر کے کچھ نہ کچھ۔ آپ نے اپنی بہن کو سمجھایا نہیں کہ کیا کر رہی ہو، بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہو؟ تو کھانا نہیں کھائے گا بچہ تو اس طریقے سے کھلانا پڑے گا نا، گیمز مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل خراب ہوتا ہے ایسے بچوں کا۔ پتہ ہے کہ وہ اور کیا کیا کھا رہے ہیں؟ نہیں تو کھانا تو امی کھلاتی ہے نا، اس کی وہ خود تھوڑی کھاتے، چھوٹے بچے۔ لیکن موبائل کی روشنی، اس کی ریفلیکشن آنکھوں میں جانا، بچوں کا سست ہو جانا، اور پتہ ہے موبائل کی استعمال کی وجہ سے بچوں کے اندر اچھل کود ختم ہو گئی، وہ ایک بیڈ پہ لیٹے اور موبائل یوز کر رہے ہیں، تو یہ تو میرے لحاظ سے یہ نیگیٹیوٹی ہے کہ بچوں کو مائیں جو ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے ماؤں کا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بس اگر کوئی ڈانٹے بھی تو وہ کہتی ہیں تو کیا وہ موبائل ہے، نیا زمانہ، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے طریقہ کار ہی نہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اٹس مین کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون دے دیں، لیکن صدف مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے اگر بچوں کو شروع سے، نیو جنریشن ہے، اگر ان کو شروع سے موبائل کی عادت ڈالی جائے تو وہ بڑے ہو کر اتنے ہو سکے کہ ٹیلنٹڈ ہو سکتے ہیں بچے، لیکن اگر وہی پرانے دور کے زمانے میں ہم یہی سوچ کے جیئیں کہ بچوں کو موبائل فون نہ دیں بچے بگڑ جائیں گے، تو میرے خیال سے یہ دماغ کو تھوڑا اپنے ذہن کو چینج کرنا پڑے گا تھوڑا۔ اچھا آپ کی طرف آئیں گے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دادا دادی، نانا نانی، پھپھی خالہ سے جو بچے ہیں وہ زیادہ اچھا سیکھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ موبائل جو ہے، موبائل فون بچوں کو بہت اچھا سکھا دیتا ہے اور بچے ٹیکنالوجی کے دور میں بہت اچھے ابھر کے سامنے آئیں گے، ایک اچھی جنریشن بنے گی؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ بچے جو ہیں اپنی گھر والوں سے ان کی تربیت بہتر ہوتی ہے، ان کی جو نانا ہے، نانی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ماموں ہے، ان کی طرف جو بھانجے ہوتے ہیں ان کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے، بھانجے بھتیجے اپنے ننیال والوں کی طرف، اور ان کی طرف سے سیکھ اچھی ملتی ہے اگر ننیال والے اچھی سیکھ دے۔ میں اپنے بھانجے کی بات کروں تو اس کی عمر اس وقت 5 سال کی ہے کم و بیش، اور دین کے حوالے سے تقریباً اس کو جو ہے اکثر و بیشتر معلومات ہے، اور اگر میں بات کروں اس کے اور تعلیم کے حوالے سے تو نظام تعلیم میں یقینی طور پر جو ہے وہ خاصا میں آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ تربیت صرف جو ہے ہماری نانی، نانا، ہمارے بہن بھائی اور میں خود، ہم بھی اچھے خاصے دین سے جو ہے وابستہ رہتے ہیں، تو اس کو درس جو ہے دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے دیتے رہتے اکثر و بیشتر، تو الحمدللہ اچھی راہ۔ بالکل صحیح کہا ہے احمد اسحاق نے کہ ماں باپ کے بعد جو دادا دادی، نانا نانی، پھپھا خالہ، ان کی جو تربیت ہوتی ہے، اس سے ہم جو سیکھتے ہیں، آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، اپنے ماں باپ کی جو سیکھ ہوتی ہے، دادا دادی کی سیکھ ہوتی ہے، ان کی کہانیاں جو رات کے وقت وہ سناتی ہیں، اور پھر پریوں کی کہانیاں، وہ ساری چیزیں آج کل کے بچے جو موبائل یوز کرنے کی وجہ سے اس کو مس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے بچے اس کو نہیں سیکھ پا رہے ہیں، تو میں والدین سے یہ کہوں گی کہ آپ کے اگر چھوٹے بچے ہیں، اپنے کام کے لیے، اپنے آرام کے لیے ایٹ لیسٹ یہ نہ کریں کہ وہ جو جس طرح سے وہ پریشان ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو یہ کیا کہ موبائل دے دیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا کہ ان کی نشو و نما کتنی خراب ہو رہی ہے۔ خیر یہ تو بات تھی بچوں کے حوالے سے۔ عید کی خوشیاں آج ہم نے منائی۔ آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ آج تین مہمان ہمارے میٹرو ون نیوز کے مہمان موجود تھے۔ عید کا تیسرا روز ہے اور سب نے بتائی اپنے بارے میں کہانی کہ وہ کس طرح رپورٹر بنے، کس طرح اینکر بنے، دن کیسا گزرا، اور پہلے دن کیا کیا، دوسرے دن کیا کیا۔ اور میں اپنے تمام مہمان جو ہمارے تینوں میٹرو ون نیوز کے فیملی ہے، آپ تینوں کا شکریہ ادا کروں گی، آپ تینوں ہمارے ساتھ آئے اور آج کے دن کو خوبصورت بنا دیا۔ ناظرین نے دیکھا اور بہت اچھا لگا ہوگا انہیں بھی، ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ آپ تینوں کو کہیں گے تھینک یو سو مچ۔ اور اسی کے ساتھ عید کی ٹرانسمیشن کا تیسرا روز، اور میرے ساتھ آپ کو